شہر مکہ خود بھی مقدس ہے اور محترم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے اس شہر کی شان اور بڑھ گئی، شان دوبالا ہو گئی، کیونکہ مکان کی شان جو ہے وہ مکین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البلد آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 2 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کے ساتھ، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترنے والے ہیں یا حلال ہونے والے ہیں۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 2 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا ہے۔ گزشتہ جو صورت ہم نے پڑھی تھی صورت الفجر، اس میں ان اعمال کا بیان تھا جو موجب سزا و جزا تھے۔ اس صورت میں بھی یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ ماقبل صورت سے اس صورت میں فرق صرف اتنا ہے کہ گزشتہ صورت میں کثرت لفظیہ اعمال شر کی تھی اور اس صورت میں کثرت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ جو آگے آیات مبارکہ آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 3 اشیاء کی قسم کھا کر جواب قسم کے مضمون کو پختہ فرما رہے ہیں۔ اور جواب قسم کا مضمون کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی محنت سے، مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ پہلی قسم لا اقسم بہذا البلد۔ اچھا، یہاں پہ جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، کہ عرب والے جو تھے محاورے کے اندر اکثر یہ لا استعمال کر لیتے تھے۔ یہاں پہ جو لا حرف، یہ حرف زائدہ ہے تو اس کا کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہے۔ حاذ البلد، قسم کھاتے ہیں یہاں سے حاذ البلد سے کون سا شہر مراد ہے؟ یہاں سے شہر مکہ مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قسم کھا کر اس کی فضیلت کو اور عظمت کو بیان کرنا تھا، کیونکہ یہ بڑا مقدس شہر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس شہر میں گھر ہے۔ اور اس کو کس نے بنایا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور دنیا کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنی بھی، ان میں سب سے پہلی عبادت گاہ جو تھی وہ یہی تھی، اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس جگہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین سے مجھے یہ سب سے پیارا ہے، یعنی کہ جتنی بھی زمین ہے اس تمام زمین سے مجھے جو سب سے زیادہ گھر پسند ہے، جو سب سے زیادہ شہر پسند ہے، وہ یہ والا شہر پسند ہے۔ اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں اس کو کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ اور اس شہر کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، ان کی یہاں ولادت ہوئی ہے، تو اس لیے اس شہر کی جو ہے وہ عظمتیں اور اس کی شان جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حل اس کے معنی کے اندر 2 احتمال ہے۔ یا تو اس کا معنی ہے کسی شے میں سمانا، اترنا، رہنا، تو ہل کا معنی اترنے والے اگر سمانے والے ہوں تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں۔ شہر مکہ خود بھی مقدس ہے اور محترم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے اس شہر کی شان اور بڑھ گئی، شان دوبالا ہو گئی، کیونکہ مکان کی شان جو ہے وہ مکین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا ترجمہ اس کا ہے ہل کا معنی ہے حلال ہونا۔ اب اگر ہم یہ والا ترجمہ کریں گے تو پھر اس معنی کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسم کی تفسیریں بنیں گی۔ پہلی کیا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کے اندر ہر قسم کی تکلیف دی، ایذا دی، گالم گلوچ بھی کی، مار پیٹ بھی کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل تک بھی کرنا چاہا۔ حالانکہ شہر مکہ کے اندر یہ سب کچھ کرنا حرام ہے، اسی لیے اس کو جو ہے مسجد حرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں یہ سب کچھ کرنا حرام ہے، تو انہوں نے یہ سب کو حلال سمجھ رکھا تھا۔
حالانکہ ان کا خود کا یہ عقیدہ تھا، نہ انہوں نے پہلے کبھی کہ اس شہر کے اندر کسی قسم کا قتل و غارت نہیں ہوگا، کسی قسم کو کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. ایک تو اس کا مقصد یہ ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے ان قریب یہ شہر حلال ہونے والا ہے. کیا مطلب حلال ہونے والا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں کچھ وقت کے لیے لڑائی کی اجازت دی جائے گی، اور وہ وقت نے دیکھا، وہ واقعتاً فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے یہ شہر حلال کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کچھ لوگوں کو قتل کرنے کا، اور ان کو قتل کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیان کیا کہ مجھ سے پہلے نہ یہ کبھی حلال تھا کسی کے اوپر، نہ میرے بعد قیامت تک ہوگا. اب اس کے کیا ہے کہ قیامت تک یہ حرم رہے گا، اس میں شکار نہیں کر سکتے، گھاس نہیں اس میں توڑ سکتے، اس کے اندر خاردر جھاڑی ہے وہ نہیں کاٹ سکتے، نہ اس میں کسی سے قصاص لیا جائے گا، نہ ہی کچھ. یہ ساری باتیں تھیں. آج کے سبق میں ہم نے پہلے 2 چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے. انشاءاللہ کل ہم جو اگلی 2 اللہ تعالیٰ نے تیسری اور دوسری قسم جو کھائی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.